السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له نشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اما بعد فيا ايها الناس ان احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ان شر الامور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة الضلالة في النار۔ اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ حویدہ آج اپنے زخم پنہاں کر کے چھوڑوں گا، حویدہ آج اپنے زخم پنہاں کر کے چھوڑوں گا، لہو رو رو کے محفل کو گلستان کر کے چھوڑوں گا۔ جلانا ہے ہر شمع دل کو سوز پنہاں سے، جلانا ہے ہر شمع دل کو سوز پنہاں سے، میں تمہاری تاریک راتوں میں چراغاں کر کے چھوڑوں گا۔ تعریفات، کبریائی، عزت و عظمت، شان و شوکت، بلندی و رفعت، حاکمیت، الوہیت، ربوبیت اور وحدانیت کے تمام تر پاکیزہ کلمات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے ہیں، جس اللہ کے بارے میں ہم سب کا ایمان ہے اور ہونا چاہیے کہ اس کائنات میں جب کچھ بھی نہیں تھا اللہ اس وقت بھی موجود تھا، اور جب یہ کائنات ختم ہو جائے گی، انجام کو پہنچ جائے گی، مٹ جائے گی، ملیہ میٹ ہو جائے گی، نیست و نابود ہو جائے گی، یعنی اس کائنات میں کچھ بھی نہیں بچے گا، تو اللہ اس وقت بھی موجود رہے گا۔ یعنی اللہ کل بھی زندہ تھا، اللہ آج بھی زندہ ہے، اور اللہ کل بھی زندہ رہے گا انشاءاللہ۔ ہر قسم کے جائز درود و صلاۃ و سلام سید الکل، ختم الرسل، سردار انبیاء، سرتاج انبیاء، سید الاولین والآخرین، سید المؤمنین، سید المسلمین، سید المتقین، سید المحسنین، سید الانبیاء، سید الاولیاء، سید الاتقیاء، سید الاصفیاء، سید العلماء، سید کائنات، سید اخلاقیات، سید سماجیات، سید انسانیات، سید سیاسیات، سید معاشیات، سید البشر جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا لہ الفدا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین وسلم کی پاکیزہ، مقدس، مطہر اور مبارک ذات گرامی کے لیے لائق صد مبارکباد ہیں اساتذہ، طلبہ اور انتظامیہ کے وہ تمام خوش نصیب افراد آج کی مجلس جن کے نام ہے، اور انشاءاللہ العزیز
اس سے بھی بہت بڑھ کے خوبصورت مجلسیں اللہ کے دربار کے میں جن کے نام کی جائیں گی، اور انعام و اکرام سے آج یہاں نوازا گیا، تو انشاءاللہ العزیز ساری کائنات کے اجتماع میں میدان محشر میں بھی اس سے بڑی شیلڈیں، اس سے بڑے اعزازات اور اس سے بڑے انعامات سے نوازا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کا، میرا، علماء کرام کا تشریف لانا، ہمارا آنا، احباب کا مل بیٹھنا، انتظامیہ کا آپ کی مہمان نوازی کرنا، اور ہمارے علاقے کے تمام علماء کرام اور وہ سماجی ہمارے افراد جو تشریف فرما ہیں، اللہ ان کا ایک ایک لمحہ یہاں پہ بیٹھنا قبول و منظور فرما لے۔ صرف ایک بات اور ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، اور بتانے کی کوشش یہ ہے کہ یہ جو آپ یہاں بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہیں، بزرگ تشریف لائے ہیں، نوجوان ہیں، بچے ہیں، علماء کرام ہیں، یہ آنا، یہ بیٹھنا، یہ سننا، یہ سنانا، یہ کتنا قیمتی ہے۔ ادھر ادھر دیکھ کے، ادھر ادھر کی سن کے، ادھر ادھر جا کے یا ادھر ادھر کی کر کے یا گھوم پھر کے ہمیں یہ وقت نہیں گزارنا، پوری خوشی کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ، پورے یقین اور تیقن کے ساتھ بیٹھنا ہے کہ آج کے لمحات یہاں بیٹھنے کے اگر قبول ہو گئے تو انشاءاللہ یہ آپ اور ہم سب کی نجات کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ مرد و خواتین تشریف فرما ہیں، اگر آپ کی توجہ ہے تو میں اپنی بات کا آغاز ایک مشہور تابعی ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ، اساتذہ، طلباء، طالبات تشریف رکھتے ہیں، معلوم ہے نا، جس شخص نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کی زیارت کی ہے اور پھر ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا، اس کو تابعی کہا جاتا ہے۔ اور ایک مشہور تابعی ہیں حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ، ایک واقعہ بیان کرتے ہیں اور اس کو نقل کرتے ہیں مسند احمد کے لکھنے والے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ۔ تقریباً 40,000 احادیث کا مجموعہ اور حدیث کی ایک بہت بڑی کتاب لکھنے والے امام مکرم فرماتے ہیں کہ ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ نے کہا، میں ایک دن سفر پہ تھا اور دوران سفر شام کے علاقے دمشق میں نماز کا وقت ہوا تو میں وہاں کی مرکزی مسجد کے اندر نماز ادا کرنے کے لیے پہنچا۔ نماز ادا کرنے کے بعد جب دیکھا نا تو جس شخص نے جماعت کروائی ہے، جو امام محترم ہیں، جائے نماز پہ تشریف فرما ہیں، عوام الناس کی طرف انہوں نے چہرہ کیا، اور سچی بات ہے میرے پیارے طالب علم تشریف فرما ہیں، اساتذہ کرام محترم ہیں، طالبات سن رہی ہیں، یہ چہرہ جو ہے یہ آپ کے پورے کردار کا دروازہ ہے، یہ آپ کے اخلاق کی ایک واضح تصویر ہے۔ کوئی اگر پڑھنے والا ہو تو چہروں پہ بہت کچھ لکھا ہوتا ہے۔ وہ کسی نے پوچھا نا کہ اللہ والا کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے اسے اللہ والا کہتے ہیں۔ لمبا چوبا نہیں، لمبا چوڑا نام نہیں، لیکن اگر چہرے کا پیغام یہ ہے کہ اللہ کی یاد آتی ہے تو سمجھ لیجئے یہ اللہ والا ہے۔ اور پھر کہنے لگے ولی اللہ کون ہوتا ہے؟ میں نے کہا قرآن کی تعریف کے مطابق تو ہر توحید کا کلمہ پڑھنے والا ولی اللہ ہے، اور اسے توحید کی دولت مل گئی، جس سے بڑی دولت اس کائنات میں کوئی نہیں ہے۔
اس سے بڑا ولی اللہ کا کوئی نہیں ہو سکتا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، جسے جہالت سے اور شرک سے نجات دے کر توحید کی سمجھ ادا کر دی، وہی اللہ کا ولی ہے۔ اور آپ لائق مبارکباد ہیں وہ سارے کے سارے مسلمان، وہ سارے کے سارے افراد جو اللہ کی توحید اور پیغمبر کی رسالت کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اور ایک بات عرض کر دوں، یہاں سے جانے والے طلباء نے اللہ کے دین کی ساری زندگی خدمت کرنی ہے، ذمہ داری سے ایک بات عرض کر رہا ہوں، لوگوں کو نا خوشخبریاں سنایا کرو۔ یہ اللہ کے پیغمبر کا مبلغین کے نام پیغام ہے، لوگوں کو مسلمان کرنے کی کوشش کرو، کافر کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اسلام لوگوں کو جنت میں لینے کا آیا ہے، ہماری ساری کوشش یہ ہے کہ لوگوں کو جنت سے نکال دیا جائے۔ یہ بھی کافر ہے، وہ بھی کافر ہے، وہ بھی کافر ہے، وہ بھی جنتی نہیں، وہ بھی جنتی نہیں۔ اور میرے بھائی، اللہ کی رحمت کے سامنے بیریئر لگانے کا مجھے حق حاصل کیا ہے؟ جب وہ بخشنا چاہتا ہے اور خطائیں دیکھتا بھی ہے، عطائیں کم نہیں کرتا، سمجھ نہیں آتی وہ اتنا مہربان کیوں ہے۔ جب وہ اتنا مہربان ہے تو پھر اس کی مہربانیوں کو لیمیٹائز کرنے کی، محدود کرنے کی، اس کو سامنے بیریئر لگانے کی کوئی کوشش نہ کرے۔ جب وہ اپنے بندے سے مایوس نہیں ہوتا، دنیا والوں نے کہا نا کہ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے۔ پتہ ہے آپ کے میرے مالک نے کیا کہا ہے؟ کہا ساری زندگی کا بھولا ہوا، 60 70 80 100 سال کا بھولا ہوا، زندگی کے آخری سانس میں بھی اگر واپس آ جاتا ہے تو اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے۔ وہ آخری سانس تک تیرا میرا انتظار کرتا ہے، اور ہے ہی معاف کرنے والا، معافیوں کو پسند کرنے والا، اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دینے والا، اور اپنی رحمتوں کو اتنا واہ کرنے والا کہ بہانے ڈھونڈ رہا ہے، کوئی آئے تو صحیح، ہاتھ اٹھائے تو صحیح، جھولی پھیلائے تو صحیح، اپنی درخواست لائے تو صحیح۔ آنے والے میں دیر ہو سکتی ہے لیکن معاف کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی، کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، اور راہ دکھائیں کس کو، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ کاش مسلمانوں کو ایک جملہ پسند آ جائے، اس پوری کائنات میں نہ کوئی اللہ سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہے اور نہ کوئی اللہ سے زیادہ آپ کا میرا انتظار کرتا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا، وہ جہاں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا۔ بس یہی ایک بات اچھی ہے میرے ہر جائی کی، گناہ تو ہوگا، زندگی کے فرش پہ چلتے پاؤں تو پھسلے گا، لیکن دیکھنا کہیں دور نہ چلے جانا، پلٹ ضرور آنا۔ پلٹنا تیرا کام ہے، تیری ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کرنا مجھ رب کا کام ہے نہیں، پلٹنا تیرا کام ہے، تیری ساری زندگی کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنا مجھ رب کا کام ہے۔ یہ جملہ ہی سمجھ نہیں آیا، زندگی گزر گئی، واس، تقریر، خطاب، جمعہ، دروس، کانفرنسز، اجتماعات، مدارس ہیں، مساجد ہیں، ایک جملہ سمجھ نہیں آیا، میرا رب مجھ سے بہت پیار کرتا ہے اور وہ میرا بہت انتظار کرتا ہے۔ رات ٹیلی فون کر کے آتے ہو نا، اماں میں آ رہا ہوں، دروازے پہ پہنچ کے بیل دی، چھوٹی سی بات ہے، اگر سمجھ آ جائے تو ایمان تازہ ہوگا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، گھنٹی بجائی، ماں کے آنے میں دیر ہو گئی، دیر کے بعد آئی، آنکھیں ملتے ملتے، اماں دیر ہو گئی، خیریت تھی؟ پتہ ہے کیا کہتی ہے؟ کہتی پتر تیرا انتظار کر دی میری اکھ لگ گئی سی، میں سو گئی سا۔ یہ محبت کا آخری کنارہ ہے ماں، جس کے بارے میں تابش نے کہا تھا، ایک مدت سے میری ماں سوئی نہیں تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ یہ اس ماں کی بات کر رہا ہوں، پتر تیرا انتظار کردیا میری اکھ لگ گئی سی۔ علماء بیٹھے ہیں، طلباء بیٹھے ہیں، طالبات سن رہی ہیں،
عزت احترام والی پردے والی مائیں بہنیں تشریف فرما ہے، ذرا سوچئے گا، اسی ایک بات کو سوچئے، اگر سمجھ آ جائے اللہ کی قسم ساری رات تم اپنے بستر پہ کبھی کروٹیں نہ بدلو، پھر کسی رات اٹھ جاؤ، اور جس رات آپ جاگ گئے نا اس رات آپ نہیں جاگیں گے، آپ کی قسمت بھی جاگے گی۔ آپ نے سنا ہے نا کہ رب کبھی سوتا نہیں ہے، ماں سے زیادہ انتظار کرتا ہے نا، کبھی کو میرا بندہ آئے تو صحیح، مجھے بلانے والا پکارنے والا کوئی آئے تو صحیح، کہیں بلانے والا میرا دروازہ کھٹکھٹائے اور میں اس کو جواب نہ دے پاؤں۔ اسی خاطر جب سے کائنات بنائی ہے، جب سے تجھے اس کائنات میں بھیجا ہے، اس کے بعد کبھی اس نے آنکھ نہیں لگائی، بلکہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو کبھی نیند کا جھٹکا بھی نہیں آیا، وہ اتنا انتظار کرنے والا ہے۔ اور ایک بار آ کے کہنا پورے ایمان سے اور یقین سے کہنا، یقین شرط ہے کہ یا الہی اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا، بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے، اگر یہاں سے بھی خالی لوٹ جاؤں یہ در کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے ہے۔ کبھی آدھی رات کو جاگ کے کسی ایک رات میں اس کے مصلے پہ بیٹھ کے ایک بار کہنا یا اللہ، اللہ کی قسم دل سے آواز آئے گی اللہ صرف تیرا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے، تیرے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، اس کی عطا کرنے میں کمی نہیں ہو سکتی۔ اور ایک خوبصورت دعا بتاتا ہوں، کوشش کیا کرے ان الفاظ کو دہرانے کی، اللہ سے کہا کرے اللہ ہمیں ہماری مانگ کے مطابق نہیں، اپنی شان کے مطابق عطا فرما، تیری میری مانگ کی اوقات کیا ہے اس کے سامنے، اس کی شان کے مطابق مانگ لے، تو مانگتا مانگتا تھک جائے گا لیکن وہ عطا کرتا ہوا کبھی نہیں تھکے گا۔ اور یہ صرف آپ کے میرے ساتھ معاملہ نہیں ہے، ساری کائنات کی مخلوقات کا معاملہ یہ ہے۔ ہم واپس چلتے ہیں۔ چہرہ بڑا خوبصورت تھا، ایسا چہرہ کہ دیکھتے ہی ملاقات کو دل کرے۔ ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ابھی میں ان کے چہرے کو دیکھ کے متاثر ہو رہا تھا، خوش ہو رہا تھا، میں نے دیکھا کہ سارے نمازی جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پہ حلقوں میں، دائروں میں، گروہوں میں بیٹھ گئے اور دین اسلام کے مسائل پہ گفتگو کرنے لگے، قرآن اور حدیث آپس میں تکرار کرنے لگے، سمجھنے لگے۔ پھر ایک بات عرض کروں، اور بزرگ بھی تشریف فرما ہے، مجھ جیسا طالب علم اپنا سبق سنانے کی خاطر حاضر ہے، لیکن احادیث کو پڑھتے ہوئے ان کے درمیان میں جو چھپی باتیں ہیں ان کو ضرور غور سے پڑھا کرو۔ وہ سیف نے کہا تھا نا، انداز بیاں بات بدل دیتا ہے سیف، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں ہوتی۔ احادیث آپ سننے والے، پڑھنے والے، پڑھانے والے مدتوں سے دل سے سننے والے ہیں، لیکن اس حدیث کے ایک ایک پہلو میں غور کیجئے۔ نمازی آپس میں تکرار کرنے والے ہیں، تدریس پڑھ کر رہے ہیں، تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا، اور کوشش کیا کرے جب مسجد میں آئے نا تو کچھ سیکھ کے جایا کرو۔ ہر روز ایک بات بھی اگر دین کی سیکھو تو 5 وقت کے نمازیوں کو اللہ کا دین کتنا یاد ہو جائے۔ اور میں درد دل سے یہ بات کرنے لگا ہوں، 50 سال نماز پڑھنے والوں کو پہلی صف میں بیٹھ کر تکبیر اولا کے ساتھ نمازیں پڑھنے والوں کو اذان کا ترجمہ نہیں آتا۔ اور میں ایک بڑی ذمہ داری سے دعویٰ کر رہا ہوں، آج کل لوگوں کو سکھانے کے لیے، شوق دلانے کے لیے، ملک کے طول و عرض میں جہاں جہاں جانے کا موقع ملتا ہے، میرا کہنا یہ ہے، میرا سمجھنا یہ ہے، اللہ کی توفیق سے جس دن مسلمان کو اذان کا ترجمہ یاد ہو گیا، اللہ کی قسم مسلمان کی کوئی نماز قضا نہیں ہو سکتی۔ میں سچ کہوں تو یہ کہوں، میری بات تھوڑی تلخ ہو جائے تو گوارا کر لیجئے گا کہ میری بات طبع یار کو بے چین کرتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہتا ہوں وہی جو دل پہ گزرتی ہے، اور چمن میں میری تلخ نوائی گوارا کر کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کار تریغا۔ سچی بات یہ ہے
ہمیں اللہ اکبر کا ترجمہ نہیں آتا. اور میرے بھائی، میری دینی بہن، جس دن آپ کو اللہ اکبر کا ترجمہ آ گیا نا سمجھ میں، اس دن تیری کوئی نماز قضا نہیں ہو سکتی. آپ نے کبھی سنا ہے کوئی صحابی بے نماز ہو؟ کبھی پڑھا کہ مسجد کے پڑوس میں رہنے والا بے نماز ہو؟ کبھی سنا کہ مسجد کا پانی استعمال کرنے والا بے نماز ہو؟ کبھی سنے کہ مسجد کے سامنے گھر میں رہنے والا بے نماز ہو؟ ہماری تو ہر مسجد کے ساتھ یہ معاملہ ہے نا. شاید یہاں کے حالات مجھے زیادہ پتہ نہیں ہیں، لیکن میں اوور آل بات کر رہا ہوں. کیوں بے نماز نہیں تھے؟ انہیں پتا تھا کہ اللہ اکبر کا معنی کیا ہے. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان سنتے تو کانپنے لگ جاتے، بسا اوقات رونے لگ جاتے. علی کیا مسئلہ ہے؟ خیبر کے دروازے کو ایک ہاتھ سے اکھاڑ کے پھینکنے والے کیا مسئلہ ہے؟ 1000 بندے سے مقابلہ کرنے والے مرہب کو چڑیا کی طرح بھون ڈالنے والے کیا مسئلہ ہے؟ کہا جب اللہ اکبر ہوتا ہے نا، اذان ہوتی ہے، تو میں سوچتا ہوں کہ کس نے بلایا ہے، کس کے دربار میں جانا ہے، کس نے آواز دی ہے، پیغام کس کا ہے. اور اس تصور سے کانپ جاتا ہوں کہ معلوم نہیں صحیح طرح سے جا کے پیش بھی ہوا جائے کہ نہیں ہوا جائے. آج تو نمازیں پڑھنے والوں کو بڑا مان ہو گیا نا. 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنے والے 6ٹھی نماز پہ فتوے لگانے شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کے دین اسلام کا فیصلہ کرنے لگ جاتے ہیں. پھر میں یہ عرض کروں گا، اس مسجد کے ماحول کی بات صرف نہیں کر رہا. کیا خبر ہے؟ قرآن کریم کی 2 آیتوں کا ترجمہ جا کے قرآن پاک سادہ جو ترجمے والا ہے نا اس سے دیکھنا، اللہ کی قسم کلیجہ کانپ جائے گا. ساتھ ایک حدیث بھی ملاؤں گا. کہا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حمیہ. اعمال کر کر کے تھکے ہوں گے، لیکن ہم ان کو اٹھا کے جہنم کے اندر پھینک دیں گے. ماتھے پہ محراب پڑا ہے، 60 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے. کائنات کے، اور پتہ ہے 60 سال میں کتنی نمازیں ہوتی؟ ایک دن میں 5، ہفتے میں 35، مہینے میں 150 نماز ہے، اور سال میں 1825 نمازیں ہیں. اور 60 سال کے اندر تقریباً 1,20,000 کے قریب نمازیں ہیں. فرمایا اتنی نمازیں پڑھنے والا 60 سال سجدے کرتا رہا، این ممکن ہے کہ اللہ کے دربار میں اس کا ایک بھی سجدہ قبول نہ ہو. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم. اور ایک سجدہ قبول ہو گیا، ایک بھی سجدہ قبول ہو گیا تو وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ہم پھر واپس پلٹتے ہیں. آپس میں درس و تدریس جاری ہے. جب کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا، سارے لوگ اٹھ کے اس نوجوان کے پاس، امام کے پاس چلے جاتے، مسئلہ دریافت کرتے، امام صاحب جیسے بتاتے اس کو قبول کر کے واپس آ کے پھر مسئلہ شروع کر دیتے. یہ دوسری بات تھی جس نے میرے ذہن پہ اثر کیا. میں نے کہا یہ حسن کا سونا نہیں ہے، یہ علم کا بھی بڑا دھنی لگتا ہے، بہت بڑا عالم محسوس ہوتا ہے. سارے لوگ ان کی بات پہ اتفاق کرتے. اور تیسری بات، تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا وہ اپنی جگہ سے اٹھے. ابھی میں ملنے کا پروگرام بنا رہا تھا، ہمت نہیں ہو رہی تھی. تھوڑی دیر کے بعد اٹھے، چلتے چلتے مسجد سے باہر نکل گئے اور ساری مسجد ان کے پیچھے خالی ہو گئی. مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ اس علاقے کا کوئی بہت بڑا عالم ہے. عزت بھی اللہ نے دی ہے، شہرت بھی دی ہے، علم بھی دیا ہے، اللہ نے حسن بھی دیا ہے. انسان خوش شکل بھی ہو، خوش گفتار بھی ہو، خوش اخلاق بھی ہو، یہ اللہ کا کرم ہے. اس کے علاوہ کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ایک شخص مسجد میں باقی بچ گیا، غالباً مسجد کا امام تھا، مسجد کا خادم تھا. اور یہ جو خدام ہیں مساجد کے، علماء کی عزت کرنے والے، علماء کا پہرا دینے والے، مسجدوں کے دروازوں میں کھڑے ہونے والے، حتیٰ کہ مسجد کی ٹوٹیاں صاف کرنے والے، ان کی بڑی قدر کیا کرو.
کائنات کے امام کی وہ حدیث یاد ہے نا، علماء سے سنی ہے، مسجد کی صفائی کرنے والا، اور ایک روایت کے مطابق ایک خاتون فوت ہو جاتی ہے اور صحابہ اکرام اس کا جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کر دیتے ہیں۔ کائنات کے امام نے پوچھا کہاں ہے؟ کہا اللہ کے پیغمبر فوت ہو گئی۔ صحابہ نے کہا عام عورت ہے، عام مسجد کا خادم ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ مسجد کا خادم، وہ مسجد کی خادمہ، کائنات کا امام اس کی جنازہ پھر پڑھتے ہیں، اور قیامت تک آنے والے امتیوں کو، اہل حدیثوں کو، وہابیوں کو، سنیوں کو، دیوبندیوں کو، اور کوئی اور اگر دین کا، اسلام کا دعویٰ کرنے والا مسلمان ہے تو پیغام یہ دیا، ان کی قدر بڑی کرنا۔ اللہ